اب جامع مسجد عالیہ کی اس تاریخ اسلام کی اس نشست میں آج جس عنوان پر میں اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں ابھی اس کا اعلان ہو چکا ہے، اور آپ سب اس وقت فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا زیادہ، کیونکہ آپ سب صاحب فکر ہیں، صاحب علم ہیں، اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں اور مختلف ذرائع سے آپ کے سامنے گزشتہ 23 ماہ سے جو کچھ ظلم اور بربریت کے واقعات غزہ میں ہو رہے ہیں، دنیا کا بچہ اس سے بخوبی واقف ہو چکا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قسم کے جارحانہ مظالم کے باوجود دنیا میں بہت کم اسرائیل کے خلاف میں آواز اٹھ رہی ہے، اس کے ظلم کے خلاف میں اور اس کی بربریت کے خلاف میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جس میں بدقسمتی سے خود مسلم ممالک بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کا میں کوئی زیادہ تجزیہ آپ کے سامنے نہیں کروں گا، لیکن اس کے پس پردہ کیا عزائم ہیں، کیا مقاصد ہے، وہ کیا سازشیں ہیں صہیونی طاقتوں کی، کہ جس کی بنیاد پر وہ گزشتہ 75 سال سے، یہ صرف 23 مہینے کی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے اسرائیل کا قیام عمل میں آیا 14 مئی 1948 کو، آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، اور آج تک بھی دنیا کے بہت سارے ممالک نے اس کو بحیثیت ایک اسٹیٹ کے، بحیثیت ریاست کے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ عربوں کی سرزمین پر ایک یہودی ریاست قائم کی گئی ہے، جبکہ وہاں پر ان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ مثلا آپ کسی کے گھر میں داخل ہو جائیں یا کوئی آپ کے گھر میں داخل ہو یا کہے کہ یہ میرا گھر ہے، تو لازمی چیز ہے کہ زبردستی طاقت کی بنیاد پر تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے اسرائیل کا قیام جو ہوا 14 مئی 1948 کو، اس کے بعد سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ 23 اگست 2025 ہے، تو گزشتہ پورے 76 سال کے دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی مملکت بے گناہ اور معصوم فلسطینیوں پر نہ صرف اپنے مظالم ڈھا رہی ہے، بلکہ فلسطین کے بہت سارے علاقے پر انہوں نے اپنا ناجائز قبضہ بھی کر رکھا ہے۔ جو علاقہ ان کے زیر اثر 1948 میں تھا، اب اس سے کئی گنا زیادہ علاقے پر آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنا قبضہ قائم کر لیا ہے، اور جو اصل وہاں کے شہری ہے، جن کی وہ سرزمین ہے، یعنی فلسطینی کو لے جا کر آپ جانتے ہیں کہ غزہ کی ایک پٹی جو صرف 40 کلومیٹر کا رقبہ رکھتی ہے، اس میں لے جا کر ان کو قید کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جن کا وطن ہے، جن کی زمین ہے، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کو بے دخل کر دیا گیا، اور پھر وہاں پر اسرائیل کے خونین پنجے وہاں پر گاڑے جا رہے ہیں۔ اب آگے کی کیا سازشیں ہیں اور پچھلے میں کیا کچھ ہوا، اس کا تذکرہ میں آج کے آپ کی اس محفل میں کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ بھی وہاں پر اپنے جو ہے نا کارستانیاں کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے بڑے ہی خطرناک عزائم ہیں، بہت بڑی سازشیں وہاں پر کام کر رہی ہے۔ مسئلہ صرف انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہے، یہ خود بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک جو 23 مہینے ہو چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 70,000 سے زائد فلسطینیوں کی وہاں پر شہادت ہو چکی ہے، جن میں تقریباً 20 سے 25,000 تو معصوم بچے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جو ہے نا اسرائیل کی فوج سے کوئی ٹکرائے نہیں، لیکن اس طریقے کا وہاں پر ایک ظلم کی آندھی وہاں پر چل رہی ہے۔ لاکھوں لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہیں، اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جن کو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ وہاں پر باقی نہیں رہا ہے۔ بلکہ مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا آج کا اخبار اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں یعنی قحط پھیل گیا ہے، فیمائن ہو گیا ہے، پورا لوگوں کے لیے کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں میسر ہو رہا ہے، بھوک مری کہا گیا ہے۔ ایک سیاسی مفکر نے لکھا کہ 21ویں صدی کا یہ سب سے بڑا قحط زدہ علاقہ بن گیا ہے، جہاں پر لوگوں کو جو ہے نا زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضرورتیں بھی ان کو
حاصل نہیں ہے۔ سارے ہاسپٹل جو ہے نا ملبے میں تبدیل ہو گئے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز یہ سارے کے سارے تباہ برباد کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آخر اسرائیل کی یہ درندگی کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ وجہ جو کچھ بھی وہاں پر ہو رہا ہے اس کے پیچھے بہت سی سازشیں کام کر رہی ہے۔ اگر آپ فلسطین کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے فلسطین کی تاریخی حیثیت عنوان نہیں دیا اس لیے کہ ہم تاریخ کو اگر کھنگالیں گے، تاریخ کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ فلسطین کی جو تاریخ ہے وہ 5000 سال پر محیط ہے۔ یہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے، ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جو بس ابھی وجود میں آ گیا ہے۔ جیسا ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو قائم ہوئے 77 سال ہوئے، پاکستان 1947 میں قائم ہوا، اس سے پہلے پاکستان کو وجود نہیں تھا۔ بنگلہ دیش ہے، آپ کا پڑوسی ملک ہے، 1971 میں قائم ہوا، 50 سال ہو رہے ہوں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو بالکل مختصر تاریخ ہے، لیکن فلسطین کی تاریخ 5000 سال قدیم تاریخ ہے۔ کئی اس کے نام ہے تاریخ کے اندر، بعد میں یہ فلسطین کہلایا۔ اور پھر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو ہمیشہ ایک مقدس سرزمین بنا کر رکھا ہے۔ انبیاء کی سرزمین یہ کہلائی ہے، بڑے بڑے برگزیدہ انبیاء کرام کا وہاں پر گزر ہوا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی، اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو عراق کے شہر میں رہتے تھے، اور ایک مقام ہے الف رے اور الف پہ پیش، تو اس مقام کے وہ رہنے والے تھے۔ لیکن جب وہاں پر کفر اور شرک عام ہونے لگا اور خود آپ کا خاندان اس برائی میں مبتلا ہو گیا، تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی عراق سے، اور کہاں گئے آپ فلسطین کو گئے۔ فلسطین میں آپ نے قیام فرمایا باضابطہ، اور پھر اسی کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کرام کا ذکر ہم کو فلسطین کے حوالے سے ملتا ہے۔ پھر آخر میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ پوری انبیاء کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کئی برگزیدہ انبیاء کو وہاں پر بھیجا، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ وہ ایک تاریخی مقام تھا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی بیت المقدس موجود ہے، اور اس قبلہ اول کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، جبکہ آپ نبوت کے منصب پر فائز کر دیے گئے تھے، لیکن 16 تا 17 مہینوں تک آپ قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی باضابطہ، دوسرے پارے میں یہ آیت موجود آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رخ کو کعبے کی طرف پھیر دیجیے، اور اس طریقے سے ہمارے لیے کعبہ جو ہے نا قبلہ بن گیا ہے۔ ورنہ آپ جانتے کہ اس سے پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف آپ جو ہے رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے، فلسطین کی تاریخ بہت ہی شاندار تاریخ ہے۔ اب جہاں تک آپ یہ صہیونی طاقتوں کو دیکھیں گے تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کا نام بھی بنی اسرائیل ہے، لیکن یہ اب وہ قوم نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے چھوڑی تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب ہجرت کر رہے تھے فلسطین کی طرف مصر سے، جب مصر کے فرعون کے مظالم بہت بڑھ گئے اور اس نے جو ہے نا بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور لڑکیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، کیونکہ کسی جیوتیشی نے اس کو کہا تھا کہ تمہارے سلطنت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہارے سلطنت کو غرق کر دے گا۔ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا تھا باضابطہ کہ جو بھی نومولود پیدا ہوگا بچہ اس کا قتل کر دیا جائے۔ تو ایسے حالات کے اندر آپ جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، لیکن وہ فلسطین تک نہیں پہنچ سکے، راستے میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ تو ان کے جو شاگرد تھے وہ لے کر اپنے قافلے کو وہاں پر پہنچے۔ اسی کی بنیاد پر یہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہم قوم بنی اسرائیل ہے، یہ ہمارا وطن ہے، لیکن وہ قوم بنی اسرائیل الگ تھی جو انبیاء کی پیرو تھی، لیکن یہ تو صہیونی طاقتیں ہیں جو پوری طریقے سے انسانیت کی دشمن ہیں۔ اگر آپ فری میسن تحریک کو اگر پڑھیں گے کتابوں کے اندر، اسی کے ذریعے سے یہ تحریک نکلی ہے جس کو آپ زیونسٹ موومنٹ کہتے ہیں۔ تو زیونسٹ موومنٹ ہے کیا؟ یہ دراصل اس کی پوری بنیاد ہی نسل پرستانہ ہے۔ اس کی پوری بنیاد ہی یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے سوا دنیا میں کوئی اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہے، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر۔ تو یہ نسل پرستی کی تحریک ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو نہیں مانا،
کئی سال تک وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 950 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ اسلام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ اسلام کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کرنا اسلام ہے۔ ہم بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام کی آمد 1400 سال پہلے مکے میں ہوئی ہے، اس کا احیا ہوا، اس کا جو ہے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رینیسانس آپ کہیے، اس کو نشأت ثانیہ ہوئی، لیکن اصل اسلام تو وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجا آپ کے ذریعے سے، اور پھر دیگر انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء جو آئے ہیں دنیا کے اندر مختلف روایات کی بنیاد پر، یہ سب اسلام ہی کی تبلیغ کے لیے آئے گئے تھے۔ اور اسلام کی تبلیغ کیا تھی؟ ایک اللہ کو ماننا، انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنا اور روز آخرت پر یقین رکھنا، یہ اس کی بنیادیں تھیں جو ہر مذہب میں آپ کو ملیں گی۔ حتیٰ کہ ہندوازم بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اس کو یہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کی جو ہے نا کمزوری ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا وہ ہیلے حوالے کرتے ہیں۔ ورنہ ہندوازم میں بھی، ویدانتوں میں بھی، ویدوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی ذکر ملتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس میں بھی یہ بشارت دی گئی ہے کہ ایک رسول آخری آنے والے ہیں، اگر وہ آ جائے تو تم ان کی پیروی کرو۔ تو یہ باتیں عیسائیت کے آپ ان کی کتابوں، مذہبی کتابیں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی اس میں بھی یہ کتاب بات ہوئی گا، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ہر ایک میں جو بات بیان کی گئی وہ اسلام ہی کی بات تھی۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو نہیں مانا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا۔ پورا آپ پڑھتے جائیے، پہلے پارے سے لے کر آپ کے 3 پاروں تک تقریباً اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کہ یہ وہ قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی عنایتیں نازل فرمائی، ان کو ہر قسم کی سہولتیں فرمائی۔ آپ تصور کیجئے کہ اس قوم کو اللہ نے اتنا آرام دیا تھا کہ ان کو کھانے پکانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کو نازل فرماتا تھا، ان کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا تھا آسمان کی طرف سے۔ اب آپ بتائیں، اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ ہم یہ کب تک کھاتے رہیں گے، یہی چیزیں، کوئی اور چیز ہم کو چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو گنا کر کہا کہ پھر ہم نے جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان پر نکبت نازل کر دی، ذلت کا ان کو شکار کر دیا، زوال کا ان کو شکار کر دیا۔ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے قوم بنی آج یہ جو کہتے ہیں صہیونی طاقتیں کے ساتھ ہمارا قبضہ رہا فلسطین پر قبضہ کبھی نہیں رہا، یہ انبیاء کے ذریعے وہاں پر آئے تھے اور انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ چنانچہ 400-500 سال کا یہ دور رہا ان کا آنے اور جانے کا، اس کے بعد کہیں پر بھی ان کا کوئی تذکرہ فلسطین کی سرزمین پر نہیں ملتا ہے۔ یہ تو شروع سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ انبیاء کی آمد وہاں پر ہوتی رہی تو لازمی چیز ہے کہ فطری طور پر جو انبیاء کے مشن کو مانتے ہیں وہی اس کے جانشین ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ امت مسلمہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ اس سرزمین کے اصل حقدار بنے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا فلسطین کو، پھر اس کے بعد وہاں پر پھر صہیونی طاقتوں نے سازشیں کی، پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے فلسطین نکل گیا، پھر صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر انہوں نے ایک بڑی فوج کے ساتھ وہاں پر حملہ کر کے پھر وہاں پر جو ہے نا اس میں اسلام کے پرچم کو وہاں پر لہرایا۔ اس طریقے سے فلسطین کی تاریخی حقیقت کو اگر آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو ان 5000 سالوں کے اندر مختلف قومیں وہاں پر آتی اور جاتی رہی، لیکن مسلمان عرب وہاں پر مستقل رہے، ان کو کہیں اور جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی 1940 سے 1937 تک فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی 1938 سے 1944 تک۔ تو اس دوران میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس قسم سے یہودیوں نے دنیا میں امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی اور جو ہے نا مختلف اپنی نسل پرستانہ پالیسیوں کو عام کرنے کی کوشش کی، تو پھر ان کو جو ہے نا ان سے بدلہ لیا گیا لوگ دیگر قوموں نے، اور یہ پورے یہودی مختلف ممالک میں در بدر بھٹکتے رہے،
کوئی ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کسی بھی جگہ پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ جیسا ہم ہندوستان ہیں، ہندوستانی اعلان کر سکتا، بتا سکتا نقشہ ڈال کے کہ صاحب یہ میرا ملک ہے۔ وادی آپ کے دیکھتے ہیں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک یہ ہماری سرحدیں موجود ہے باضابطہ۔ کوئی اور ملک ہے سعودی عرب، اس کا اپنا ایک رقبہ موجود ہے، لیکن یہودی مملکت یا اسرائیل مملکت نام کی کوئی چیز دنیا کے نقشے پر نہیں تھی۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ بڑی طاقتیں جو مغربی طاقتیں تھیں، برطانیہ وغیرہ وغیرہ، ان کو عبرتناک شکست ہوئی، اور شکست کے نتیجے میں انہوں نے یہ سوچا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا مسلمانوں کو اپنا یعنی ان کو فریب دیا جائے، ان کو دھوکہ دے کر ان کی سرزمین پر اس قوم کو آباد کیا جائے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی یا اس کے فوری بعد آپ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کا جو حکومت تھی اس نے مسلمانوں کی جو آخری حکومت تھی ترکی کے اندر، جو آپ جانتے ہیں کہ دولت عثمانیہ جس کو کہتے ہیں آپ، عثمانی دور مشہور ہے، تو اس کے جو آپ بادشاہ تھے سلطان عبد الحمید کو انہوں نے خط لکھا برطانیہ کے وزیر اعظم کی جانب سے، وزیر خارجہ نے، جس کا نام تھا آرتھر بیلفور۔ اس نے خط لکھا اور کہا کہ بھئی یہ جو علاقہ ہے آپ کا فلسطین کا علاقہ، اور یہ آپ کے قبضے میں ہے، عربوں کے قبضے میں ہے، یہاں پر کچھ یہودیوں کو جو ہے سو بسانے کی اجازت دی جائے، ان کی اپنی ریاست وہاں پر قائم کرنے دی جائے، اور اس معاملے میں اگر آپ خاموش رہیں گے، سلطان عبد الحمید سے کہا گیا کہ اگر آپ اس معاملے میں ہمارے سے کوئی ٹکراؤ نہیں کریں گے تو ہم نے آپ کو جو قرضے دیے وہ قرضے آپ کو معاف کر دیں گے اور آپ کے ساتھ ہم رعایت کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ برطانیہ کی پالیسی تھی ہر جگہ پر، خود ہمارے ساتھ بھی یہ دھوکہ ہوا حیدرآباد کی، جو آپ جانتے سقوط حیدرآباد ہوا، انگریزوں نے بہت کچھ کہا تھا یہاں کے بادشاہ سے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہمارے یار وفادار ہیں، لیکن وقت پر انہوں نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا، اور جو تباہی ہوئی سقوط حیدرآباد کے نام پر یا پولیس ایکشن کے نام پر، وہ تو اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے، ہم تو اس وقت دنیا میں نہیں تھے، تو کس طریقے کی تباہی اس وقت آئی ہے۔ تو یہی کچھ صورتحال فلسطین کا معاملہ۔ سلطان عبد الحمید جانتے تھے کہ برطانیہ کی جو حکومت ہے یہ جو ذمہ دار ہے یہ دھوکے باز ہے۔ انہوں نے کہا کہ عربوں کا جو علاقہ ہے فلسطین کا، اس کی ایک اینچ پر بھی میں جو ہے نا یہودیوں کو بسانے کی تائید نہیں کروں گا، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، بلکہ انہوں نے یہ تک لکھ دیا کہ میں تمہارے اس آفر پر جو تم کہہ رہے کہ میرے قرضے معاف کر دو گے، مجھے اپنا دوست بنا لو گے، میں اس پر تھوکتا ہوں تم پر، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ آپ غور فرمائیے کہ بالکل ان کا آخری دور چل رہا تھا، لیکن ان کی ایمانی حرارت، ان کی جرأت ایمانی یہ تھی کہ صاحب یہ علاقہ عربوں کا ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہاں پر ہے، میں کیسے اسلام دشمن طاقتوں کو وہاں پر بسانے کی اجازت دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ جب سلطان عبد الحمید نے انکار کر دیا تو پھر یہ صہیونی سازشیں شروع ہوئی۔ چنانچہ آپ کے اسی یعنی نومبر کے اندر 17 نومبر کو آپ جانتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے انہوں نے 1917 میں انہوں نے ایک معاہدہ کیا اندرونی طور پر، اور اس کی اطلاع نہ سلطان عبد الحمید کو دی گئی نہ کسی عرب ملک کو اس کی دی گئی، بلکہ برطانیہ اور اس کے جو حلیف تھے انہوں نے ایک معاہدہ کیا، خفیہ معاہدہ جس کو کہتے ہیں ہم اعلان بیلفور ایگریمنٹ، کتابوں میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، نوجوان خاص طور پر پڑھنا چاہیے اس کو، کہ اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھ دی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طرح فلسطین میں یہودیوں کو لے جا کر بسائیں گے اور ان کا اسٹیٹ وہاں پر قائم کریں گے۔ 100 سال پہلے، 105 سال ہو گیا، آپ 1917 بولے تو آپ 2017 میں 100 سال مکمل ہو گئے اس کے۔ تو چنانچہ اس وقت یہ تحریر لکھی گئی، ایک معاہدہ ہوا باضابطہ، اور وہ خفیہ معاہدہ تھا جس کی اطلاع کسی مسلم ملک کو نہیں دی گئی۔ چنانچہ دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ اب دوسری جنگ عظیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسرائیلی قوم پر بہت یعنی ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر دیگر قوموں نے بہت ان پر پھٹکار کیا، ان کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ برطانیہ نے لے جا کر ان کو وہاں پر بسایا اور ایک اسٹیٹ کا اعلان کیا، جس کا میں نے ابھی اعلان کیا آپ کے سامنے کہ 14 مئی 1948 کو انہوں نے کہا کہ ایک ریاست بنام اسرائیل اسٹیٹ ہم یہاں پر قائم کیے ہیں۔
اب آپ جانتے ہیں کہ اسی وقت سے مسلم حکمرانوں نے، عرب ممالک نے اس پر احتجاج کیا، کہا کہ بھئی یہ بالکل انصاف کے خلاف بات ہے، آپ کس طریقے سے یہاں پر ایک ایسی ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی قوم کو لا کر بسانا چاہتے ہیں جس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے بلکہ ہماری سے دشمنی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے، یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا تھا اور پوری طریقے سے وہ لوگ مسلم دشمنی پر یا اسلام دشمنی پر ابھر کر آ گئے تھے۔ لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں کہ 1948 کو جب اسرائیل کی مملکت قائم ہو گئی اور اس وقت سے لے کر آج تک 76 سال ہو گئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل کسی نہ کسی انداز میں فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر مظالم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ چنانچہ 1948 کے بعد 1968 میں آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا جو ایک بڑا علاقہ تھا اس پر انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد کئی معاہدے ہوئے جس میں خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ مصر میں اس دور کے اندر وہاں کے جو حکمران تھے انہوں نے اسرائیل سے معاہدہ کیا تاکہ وہاں پر امن قائم ہو جائے۔ انور سادات جو صدر تھے مصر کے، انہوں نے پہلا عرب حکمران تھے جنہوں نے معاہدہ کیا، اس کا نام تھا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ایگریمنٹ۔ اس کے تحت انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے، اسرائیل ایک مملکت قائم ہو گئی ہے، اب نکالنا ناممکن ہے، لہٰذا یہ علاقے آپ کے رہیں گے، یہ علاقے آپ کے رہیں گے۔ لیکن اسرائیل نے اس معاہدے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد اور معاہدے ہوئے، اوسلو کا معاہدہ ہوا، اوسلو ایک بڑا معاہدہ ہوا امریکہ اور برطانیہ کی ثالثی پر، لیکن اس معاہدے کا بھی انہوں نے کوئی خیال نہیں رکھا۔ اور پھر دنیا کی سب سے بڑی جو تنظیم ہے جس کو آپ اقوام متحدہ کہتے ہیں، جس کے تقریباً دنیا کے سارے ممالک اس کے رکن ہیں، اور اس کے اندر اس تنظیم کو قائم کرنے کا مقصد ہی کیا تھا کہ دنیا میں امن قائم رہے، کوئی ملک کسی ملک پر حملہ نہ کرے۔ یہ سارے اس کے دستاویز موجود ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آپ جانتے ہیں کئی قراردادیں اسرائیل کے خلاف منظور کی گئی، لیکن ایک بھی قرارداد پر اسرائیل نے عمل نہیں کیا۔ کئی مرتبہ اسے کہا گیا کہ آپ کے یہ ظلم کا، یہ جو ہے نا اس قسم کا رویہ جو اختیار کیا اسرائیل، وہ ختم کرے، لیکن وہ ختم نہیں کیا۔ چنانچہ اقوام متحدہ کی قراردادیں، پھر دیگر تنظیموں کی جانب سے کوششیں، دیگر ممالک کی جانب سے جو کچھ بھی اس پر دباؤ ڈالا گیا، اس کا کوئی اثر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل پر نہیں ہوا۔ اور یہ سب دراصل ایک سازش تھی یہ کہ کسی بھی طریقے سے پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اب جو 23 آپ دیکھ رہے ہیں 23 ماہ سے جو ظلم وہاں پر چل رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے کیا پس پردہ اس کے جو نا عزائم ہیں، وہ کیا چاہتا ہے، تو اگر ہم پڑھیں گے کتابوں کو، تجزیے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیل نے بہت پہلے اعلان کیا 1948 کے بعد کہ یہ جو علاقہ ہم کو فلسطین کا ملا ہے، ہم اس پر ہی اکتفا کرنے والے نہیں ہیں، یہی ہمارے لیے بس نہیں ہوگا ہمارا وطن، بلکہ انہوں نے نعرہ دیا گریٹر اسرائیل کا، عظیم تر اسرائیل۔ آپ جانتے ہیں کہ عظیم تر اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو نسک کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی دیوار پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل تیری سرحدیں دریائے فرات سے لے کر آپ کے جو ہے نا دریائے دجلہ تک تیری جو ہے نا یعنی وہ پائی جاتی ہے، سرحدیں پائی جاتی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک، آپ جانتے ہیں کہ دریائے نیل مصر میں ہے، تو پورا کا پورا علاقہ وہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دراصل صہیونی سازش ہے، اور اس کے اندر آپ تعجب کریں گے کہ انہوں نے اس عظیم تر اسرائیل کے اندر جہاں بہت سارے اسلامی ممالک کو، مسلم ممالک کو شامل کیا ہے، اس میں سعودی عرب، اور سعودی عرب کے علاوہ مکہ اور مدینہ کو بھی انہوں نے اپنے اس عظیم تر اسرائیل کے نقشے میں شامل کر لیا ہے۔ آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے، کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک دن آئے گا کہ ہم مسلمانوں کا جو مقدس ترین شہر ہے مکہ اور مدینہ، ہم اس پر بھی اپنا قبضہ کریں گے۔ اور یہ بات اسرائیلی ہر بچے کو سکھاتا ہے۔ بچہ جب بچپن کا دور گزارتا ہے تو اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اے بیٹے،
ہمارا ملک صرف اتنا نہیں ہے جو اتنا دیکھ رہا ہے، بلکہ ہمارے ملک کی سرحدیں دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک پائی جاتی ہے، اور اس میں وہ سارے ممالک شامل ہیں جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کے جو عزائم ہے یہ کوئی معمولی عزائم نہیں ہے، یہ بڑے خطرناک ہے۔ اس سے پوری دنیا کا امن متاثر ہو سکتا ہے، اس سے پوری دنیا ایک جنگ کے دہانے پر جا سکتی ہے۔ لیکن اسرائیل تو ایک چھوٹا ملک ہے، اس کے پاس کوئی زیادہ آبادی بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جو زیادہ آمدنی کی بھی ذرائع نہیں ہے، لیکن اس کی پشت پر بڑی طاقتیں ہیں، اور سب سے بڑی طاقت آپ جانتے ہیں کہ امریکہ، اور اس وقت امریکہ کے جو صدر ہیں ان کا جو رول ہے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی ہے اسرائیل کو کہ وہ من مانی کرنے لگے۔ تو عظیم تر اسرائیل کا جو خواب ہے یہ ان کی سازش ہے، اور اگر وہ اس سازش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو لازمی چیز ہے کہ مسلمانوں کا اس دنیا میں رہنا یا نہیں رہنا کوئی معنی نہیں رکھے گا، کیونکہ آپ کی مقدس سرزمین فلسطین چلے جائے گی آپ کے ہاتھ سے وہ شہر مکہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن اور اپنی جوانی گزاری، اور جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، اور وہ مدینہ منورہ جس کو آپ نے امن کا شہر قرار دیا، اور جہاں ہجرت کے بعد آپ جا کر وہاں پر ایک اسلامی نظام کو آپ نے قائم کیا۔ اگر یہ مقدس مقامات پر بھی اگر اسرائیل کے ناپاک پنجے اگر گاڑ دیے جائیں تو اب آپ بتائیے کہ مسلمانوں کی کیا حیثیت باقی رہے گی دنیا کے اندر۔ تو اسی لیے آج ہم کو چاہیے کہ ہم فلسطین کے تعلق سے صرف واقعات نہ پڑھیں کہ آج کیا ہو گیا، ہر دن اخبار کا ایک صفحہ مکمل اسرائیل کے مظالم کے تعلق سے شائع ہو رہا ہے، ہم سب پڑھ رہے ہیں اس کو، گزشتہ 7 اکتوبر سے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اخبار کے اندر یہ خبر نہ آئی ہو کہ صاحب آج اتنے فلسطینیوں کو اسرائیل نے بمباری سے مار دیا ہو، ختم کر دیا ہو۔ اب آپ بتائیے کہ جو لوگ کھانے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں اپنا کھانا لینے کے لیے، ان پر بمباری کی جا رہی ہے، جو لوگ دواخانے میں شریک ہیں زخمی ہیں ان پر بمباری کی جا رہی ہے، معصوم بچے، آج کی تصویر آپ دیکھیے کہ بچے وہاں گریجویشن کی ڈگری لیے ہیں تو سب بچے رو رہے ہیں، کیوں کہ کسی کا باپ دنیا سے چلے گیا ہے، کسی کی ماں دنیا سے چلے گئی ہے، یا کسی کے ماں باپ ہی نہیں ہیں۔ اور یہ بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ 25,000 سے زائد بچے اس وقت وہاں پر، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، والدین ان کے ختم ہو چکے ہیں، بھائی بہنیں ان کی ختم ہو چکی ہے، خاندان کا کوئی فرد ان کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیے اتنی ظلم، اتنی بربریت تو شاید ہی ہٹلر نے بھی نہیں کی تھی۔ چنگیز خان اور ہلاکو کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان جب آیا تو اس نے اتنے لوگوں کے لاشیں نکال دیے، ہلاکو نے اتنے لوگوں کو قتل عام کیا، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ان مظالم کے سامنے چنگیز خان اور ہلاکو کو بھی شرم آ رہی ہوگی کہ انہوں نے بھی اتنے مظالم نہیں ڈھائے ہیں جتنے یہ خوخار درندہ جو وہاں کا وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، وہ اپنی سرکردگی میں جو انتہا کر دیا مظالم کی۔ اب آپ بتائیے کہ ایک 20 لاکھ کی آبادی ایک قبرستان میں تبدیل ہو جائے، اس سے بڑھ کر یعنی آپ بتائیے کہ ظلم کی انتہا کیا ہو سکتی ہے کہ پوری طریقے سے نیست و نابود کر کے وہاں پر رکھ دیا گیا۔ تو یہ عظیم تر اسرائیل کے قیام کی وجہ سے آج اسرائیل پوری اس جو ہے نا خون آشام تباہی پر تلا ہوا ہے، اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں اب اسرائیل کے یعنی صہیونی سازشوں کے اندر پہلی سازش تو یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے، اور یہ پورا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، اردن کا علاقہ، سعودی عرب، یہ سب ایک یہودی مملکت میں تبدیل ہو جائیں، یہ اس کا مقصد ہے۔ اب اس کے لیے کوشش یہ ہو رہی کہ ایک طرف تو ظلم، بمباری مسلسل، اور ایک طرف دوسری طرف نقل مکانی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا ان کا یہ ہے کہ جس علاقے میں وہاں پر فلسطینی کو جو علاقہ دیا گیا غزہ کا علاقہ، آپ غزہ کے علاقے سے فلسطینیوں کو بے دخل کر دینا پوری طریقے سے، کوئی فلسطینی وہاں باقی نہ رہے۔ اس بات کی کوشش گزشتہ 15 دن سے ہو رہی ہے کہ پورے لوگوں کو مجبور کیا جائے، لیکن بڑی خوشی کی بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ جو ہے نا 1 انچ زمین بھی فلسطین کو یعنی اسرائیل کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ اس 23 ماہ کے دوران اسرائیل آسمان سے تو بہت کچھ بمباری کیا، لیکن زمین پر آ کر وہ فلسطینیوں کا مقابلہ نہیں کر سکا ہے۔
اس کے ٹینک، اس کی جو ہے نا فوج، جو بھی ہتھیار ہے وہ زمین پر استعمال نہیں کر سکا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ فلسطینیوں نے جس شجاعت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اسرائیل آج بھی خوفزدہ ہے اور وہ غزہ کے علاقے میں داخل نہیں ہو سکا۔ چنانچہ بیرونی طاقتیں کوشش کر رہی ہے کہ غزہ کی سرزمین سے فلسطینیوں کا خلا خما کر دیا جائے۔ چنانچہ باضابطہ کہا گیا کہ مسلم ممالک ان فلسطینیوں کو لے لیں اور یہ علاقہ خالی کر دیں، لیکن فلسطینی اس کے لیے تیار نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم آخری وقت تک، آخری جان تک ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا علاقہ، ایک انچ علاقہ بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرا، آپ نے اخبارات میں پڑھا کہ 2 اسٹیٹ، کہ 2 ریاستیں بنائی دی جائیں، ایک فلسطین ہو اور ایک اسرائیل ہو۔ اس پر بھی آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے نا رضامند نہیں ہے، حالانکہ اسرائیل کو زمین دینا خود غلط ہے، کیونکہ پوری کی پوری زمین آپ جانتے ہیں فلسطینیوں کی ہے۔ گاندھی جی کا بہت مشہور قول ہے، آپ جانتے ہیں کہ گاندھی جی سے جب یہ بات کہی گئی تھی کہ بھئی آپ فلسطین کے معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی جس طرح جرمنیوں کا ہے، فرانس جیسے فرانسیسیوں کا ہے، اسی طریقے سے فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ ان کا یہ تاریخی جملہ ہے۔ آج یہ جتنے فرقہ پرست طاقتیں ہیں پڑھتی ہیں لیکن کہتی نہیں ہیں، لیکن آن ریکارڈ گاندھی جی نے کہا تھا کہ بھئی فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور وہ ان کو ملنا چاہیے۔ خود اور ایک وزیر اعظم ہمارے اٹل بہاری واجپئی کا ریکارڈ پارلیمنٹ میں بیان انہوں نے کہا باضابطہ، کئی بیرونی ممالک نے بات کی کہ بھئی فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے اور اسرائیل کا قبضہ وہاں پر ختم ہونا چاہیے۔ تو پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے لیکن عملی طور پر اس کا جو ہے کوئی مظاہرہ ہمارے سامنے نہیں آتا ہے۔ چنانچہ اب 2 اسٹیٹ کی بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ صاحب ایک حصہ اسرائیل کو دے دیا جائے، ایک حصہ فلسطین کو دیا جائے، لیکن اس پر بھی اسرائیل رضامند نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ پورے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر ہم کو بہرحال بحیثیت امت مسلمہ کے ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم فلسطین کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، پڑھے لکھے بھی لوگ، معاف فرمانا، تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ واقعات ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن تاریخ کی حیثیت کیا ہے اس کی، فلسطین کی، اور یہ فلسطینی جو جدوجہد کر رہے ہیں، جو جہاد انہوں کر رہے ہیں، اس کو آپ جنگ نہیں کہہ سکتے بلکہ جہاد ہے۔ کیوں جہاد ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو لڑائی ہے وہ قبلِ اول کی بازیابی کے لیے ہے۔ ہم کوئی زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم کوئی اسٹیٹ قائم کرنا نہیں چاہتے، بلکہ خدا کا وہ گھر جہاں سے ہمارے نبی نے معراج کا سفر طے کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں آیت موجود ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت آپ دیکھیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے باضابطہ کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے رسول کو مسجد اقصیٰ سے یعنی آپ کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کے اندر، اس میں صاف طور پر کہا گیا کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو رات کے ایک حصے میں اپنے رسول کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی آیات کا، اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو مسجد آپ جانتے ہیں کہ حرام کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا، مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا، تو فلسطینیوں کا اور عام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ سیاسی نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا مسلمان فلسطین کو اس لیے نہیں حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ایک زمین کا ایک حصہ مل جائے، وہاں ایک مسلم ملک قائم ہو جائے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا قبلِ اول ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ جیسا کہ میں نے نام آپ کے سامنے گنائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ایسے برگزیدہ ہستیاں وہاں پر گئی ہے، تو لازمی چیز ہے وہاں اللہ نے اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ نشانیاں بتائے، اللہ کی کیا کیا نشانیاں وہاں پر ہوئی ہے۔ چنانچہ فلسطینیوں کی جو جدوجہد ہے یہ بالکل آپ یاد رکھ لیجئے کہ یہ ان کا دینی ملی یعنی ان کی جدوجہد ہے، اور اس میں ہمارا ساتھ دینا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا بھی وہ قبلِ اول ہے، ہم امت واحدہ ہے۔ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ صاحب ہندوستان کے بس ہندوستان کی مسجد کے بارے میں بات کریں گے، ہندوستان کی درگاہ کے بارے میں بات کریں گے، بقیہ ملک میں کیا ہو رہا ہم کو تعلق نہیں، بلکہ ہمارا ہی تعلق ہے، ہمارا وہ قبلِ اول ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اس طریقے سے وہاں پر
ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے یہ قبضہ وہاں پر ختم ہو، اور اگر یہ قبضہ نہیں ختم ہوتا ہے اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ اگر چلتے رہے گا تو پھر آپ دیکھیں گے وہاں بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اگر فلسطینی بھی آخر انسان ہے وہ بھی، اور اتنی جانوں کی قربانی کے باوجود بھی اگر امت مسلمہ میں شعور نے بیدار ہوتا ہے، ہم ان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، تو لازمی چیز ہے کہ روز قیامت ہم کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا ہم فلسطین کی تاریخی حیثیت کو پڑھنے کی کوشش کریں، موجودہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور مستقبل میں ہمارا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، ہماری یعنی مسلم حکمرانوں کی کیا پالیسی ہونی چاہیے اور پوری امت کی کیا پالیسی ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ابھی حالیہ عرصے میں فلسطین کو ایک مملکت کے حیثیت سے دنیا کے بڑے ممالک نے تسلیم کیا ہے، جس میں فرانس بھی شامل ہے، کینیڈا بھی شامل ہے اور دیگر ممالک۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کو ہم بحیثیت اسٹیٹ کے تسلیم کرتے ہیں، اور ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، اس کے جو مظالم جو کچھ ہو رہے ہیں اس کے ہم جو ہے نا سخت طریقے سے اس کے جو ہے نا مقابلہ کرنے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زبانی خرچ بہت ہو رہا ہے، لیکن عملی طور پر کوئی اقدام ہم کو ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر پوری امت مسلمہ، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان رہتے بستے نہ ہو۔ 1 ارب کی آبادی ہے، 1.5 ارب کی اس آبادی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 کروڑ مسلمان اگر فلسطین کے بعد جدوجہد کے لیے تیار ہو جائے تو لازمی چیز ہے کہ اسرائیل کے گھٹنے ٹکائے جا سکتے ہیں، اسرائیل کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے لازمی چیز ہے کہ عرب حکمرانوں کو سب سے پہلے آگے آنا ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 57 مسلم ممالک ہیں، 1-2 نہیں، 57 اسلام ممالک ہے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل سے مقابلے کے لیے آ سکے یا اس کے خلاف میں کوئی انتقامی کارروائی کر سکے۔ اگر 5-10 ممالک کی بھی اگر ایمانی حرارت بیدار ہو جائے تو لازمی چیز ہے کہ اس کے ذریعے ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں قرآن مجید کی اس آیت پر، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن مجید کہتا ہے، سورہ صف کی آیت ہے بہت مشہور، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی اسرائیل یا صہیونی طاقتیں کیا چاہتی ہے کہ اسلام کے چراغ کو گل کر دیں۔ آج فلسطین کا معاملہ ہے، کل سعودی عرب کا معاملہ رہے گا، کل کسی اور مسلم ملک کا معاملہ رہے گا، تو قرآن کہتا ہے یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اس نور کو پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کے لیے یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ تو ہم کو اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اور اس کا ثبوت ہے یہ۔ اب آپ بتائیں، نہتے فلسطینی ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جنگ سامان نہیں ہے، لیکن دنیا کی سب سے بدترین اور سب سے ظالم قوم کا مقابلہ کر رہے ہیں، 23 ماہ سے مقابلہ کر رہے، اور اخبار میں آپ کوئی سرخی کوئی خبر نہیں بتا سکتے کہ جس کے اندر کسی فلسطینی نے یہ کہہ دیا ہو کہ صاحب ہم اسرائیل کو فلسطین دینے کے لیے تیار ہیں۔ قربانیوں پہ قربانیاں ہو رہی، ان کی جانوں پہ جانے جا رہی ہے، لیکن وہ برابر اپنے اس موقع پر ٹکے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں پر اسرائیل کو کسی طریقے سے آنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ مولانا ظفر علی خان نے قرآن مجید کی اس آیت کو شعر میں ڈھالا ہے، اسی پر اپنی میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ظفر علی خان نے کہا کہ نور خدا ہے کفر کی حالت پہ قندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔